کئی مہینوں سے آل غزہ پر جس طرح بمباری ہو رہی ہے، اور اس وقت 50,000 سے زائد فلسطین کے مسلمان شہید ہو چکے ہیں، اور ان میں سے آدھے وہ معصوم بچے ہیں ان کی کیا خطا، ان کی کیا غلطی تھی؟ وہ دنیا میں اس لیے آئے تھے، وہ لہو لعان ہیں، وہ زخمی ہیں، اور افلاس کا یہ عالم ہے کہ ہمارے وہ بہن بھائی وہ گھاس کھا رہے ہیں، وہ کئی مہینے گزر گئے انہیں روٹی میسر نہ آئی، وہ پانی کی ایک بوند کے لیے ترس رہے ہیں، تو کیا اللہ ان بغیر حکمرانوں سے نہیں پوچھے گا؟ یہ اقتدار کس کی؟ اللہ کی امانت ہے۔ اقتدار اعلیٰ کا مالک کون ہے؟ اللہ ہے۔ جو اسلامی جو حکمران ہیں ان کو اللہ نے یہ امانت دی ہے، اس امانت میں انہوں نے خیانت کر دی ہے۔ اسلامی فلاحی ریاست تو وہ ہوتی ہے جو مظلوم کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے، جو مظلوم کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے، جو ظالم کے خلاف اٹھ کے میدان میں آ جاتی ہے، جو حق کا ساتھ دیتی ہے، وہ اسلامی فلاحی ریاست ہوتی ہے۔ تو پھر یہ کون سی اسلامی فلاحی ریاست ہے؟ اگر یہاں کسی قادیانی کے دم پر پاؤں آ جائے، کسی مرزائی کو، کیونکہ وہ اپنے آپ کو اقلیت سمجھتے نہیں ہیں، اگر ان پر سختی کی جائے تو بے غیرت میڈیا بھونکنے لگتا ہے۔ یہ بے غیرت، یہ کہتے ہیں جی یہ انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہو رہی ہے۔ یہ امریکہ جو ان کا باپ بنا ہوا ہے اسے یہاں تکلیف ہو جاتی ہے قادیانی کو تنگ کر رہے ہو، تو کیا وہ مسلمان نہیں ہیں؟ کیا وہ آل غزہ وہ جانور ہیں؟ کیا ان کے حقوق نہیں ہیں؟ کیا وہ انسانی حقوق کی وہاں خلاف ورزیاں نہیں ہو رہی؟ یہ پورا میڈیا چیخ رہا ہے، بے غیرت اینکر بھونک رہے ہیں، دیکھو جی پاکستان میں اقلیتوں کو تنگ کیا جا رہا ہے۔ اگر مرزائی اپنے آپ کو اقلیت سمجھتا ہے تو اس کے حقوق کو ہم تحفظ کریں گے۔ وہ اقلیت سمجھے، وہ اپنے آپ کو کافر سمجھے، جب وہ کہے کہ میں کافر نہیں ہوں، میں مسلم ہوں، تو پھر ہم اس کو چھوڑیں گے نہیں، ہاں پھر ہم اس کو قربانی نہیں کرنے دیں گے، پھر ہم اس کو عبادت گاہ اپنی اس پہ وہ مینار نہیں بنانے دیں گے، پھر ہم ان کو نہیں چھوڑیں گے انشاءاللہ۔ ہاں یہ ڈرانا تم کسی اور کو ہو، ہاں یہ دھمکی کسی اور کو دینا، جو حضور کے غلام ہیں وہ کبھی بھی ڈریں گے نہیں۔ ہم امریکہ کی دھمکی پہ لعنت بھیجتے ہیں، ہاں تم ان کی غلامی کرو، ہم رسول اللہ کی غلامی کریں گے، ہاں تم ان کی غلامی کرو۔ تو پھر ہمارے میڈیا کو وہ بچے معصوم نظر نہیں آ رہے، ہمارے میڈیا کو وہ نہیں نظر آئے جو گھاس کھا رہے ہیں، جن کے لہو سے فلسطین کی سرزمین رنگین ہو چکی ہے، وہ نظر نہیں آ رہے۔ اگر یہاں کوئی قرآن کی بے حرمتی کرتا ہے، کوئی اگر قرآن کو جلاتا ہے، کوئی اگر دین کے خلاف بکواس کرتا ہے، ناموس رسالت پر حملہ آور ہوتا ہے، تو اگر کوئی آج کے رسول اٹھ کے اس کے خلاف آواز بلند کرے تو تمہیں موت پڑ جاتی ہے، یہ تمہاری موت تمہیں پڑتی رہے گی انشاءاللہ۔ یہاں اس پاکستان میں ہم تمہاری نہیں چلنے دیں گے، بلکہ یہ پکی اور سچی بات ہے۔ غیرت ایمانی پیدا کرو، اگر تھوڑی سی غیرت ہے، تھوڑی سی غیرت، تو پھر آل غزہ کے لیے آواز بلند کرو۔ آج اس منبر سے یہ پیغام ہم دے رہے ہیں، حکومت وقت کو پیغام دیتے ہیں، اور ہوش کے ناخن لو، یہ اقتدار اللہ کی امانت ہے، یہ اقتدار سدا نہیں رہنا، کئی آئے کئی چلے گئے، مر گئے، کسی کا نام نہیں ہے۔ اگر قیامت تک کے لیے زندہ رہنے چاہتے ہو، اگر تاریخ میں اپنے آپ کو عمل کرانا چاہتے ہو، اگر تاریخ تمہیں یاد کرے گی، تو پھر تمہیں آل غزہ کے ساتھ کھڑا ہونا ہوگا۔ تم نے بیت المقدس کی بات کرنی ہوگی، تم نے مسجد اقصی کی بات کرنی ہوگی، تم نے آل غزہ کے لیے جہاد کا اعلان کرنا ہوگا۔ وہ معتصم باللہ، اللہ وہ کہاں تھے وہ حاکم، اب کہاں ہے معتصم باللہ؟ کہاں ہے معتصم باللہ؟ آل غزہ کی معصوم بچیاں پکار رہی ہیں، کہاں ہے معتصم باللہ؟ یہ معتصم باللہ کا واقعہ میں آپ کو سنا دوں، وہ کیسے غیرت مند حکمران تھے۔ اموریہ میں یہ عباسی مشہور خلیفہ تھا معتصم باللہ، تو اموریہ میں ایک عیسائی نے مسلمان عورت کو تھپڑ مارا، اور تھپڑ مارتے ہوئے اس نے جب تھپڑ مارا تو اس عورت نے کہا واہ واہ معتصم باللہ، اس نے کہا کہاں ہے معتصم باللہ؟ معتصم باللہ کو پکارا، مسلمانوں کو بادشاہ کدھر ہے؟ تو اس نے عیسائی نے دوسرا تھپڑ مارا، اس نے کہا بلاؤ معتصم باللہ کو، اپنے معتصم باللہ کو بلاؤ۔ جب یہ بات معتصم باللہ تک پہنچی، عباسی خلیفہ تک پہنچی،
اس نے انتظار نہ کیا، اس نے کہا لشکر والوں تیار ہو جاؤ، اس نے کہا گھوڑے تیار کر دو، اس نے کہا نکلو اموریہ کی طرف، وہ اموریہ کی طرف گئے، اور پھر کئی دن محاصرہ کے بعد جب اس شہر کو فتح کر لیا، جب اس شہر میں داخل ہوا معتصم باللہ، اس نے کہا فوراً اس لونڈی کو ڈھونڈو، اس مسلمان عورت کو ڈھونڈو، اور ساتھ ہی اس عیسائی کو ڈھونڈو۔ آج جس نے کہا تھا کہ معتصم باللہ کہاں ہے، جس نے معتصم باللہ کو بلایا تھا، پھر اس لونڈی کو پیش کیا گیا کہ جس کو اس نے تھپڑ مارا تھا، پھر عیسائی کو تلاش کیا گیا، پھر دونوں کو کھڑا کر دیا گیا، پھر اس عورت کو کہا گیا معتصم باللہ نے کہ اب مارا تھپڑ، اب لے اپنا بدلہ، اب بتا کہ معتصم باللہ آ گیا ہے، اب بتا کہ مسلمانوں کا خلیفہ آ گیا ہے، اب بتا کہ مسلمانوں کا حاکم آ گیا ہے۔ اب آل غزہ بھی پکار رہے ہیں، اب فلسطین کے معصوم بچے بھی کہہ رہے ہیں کہاں ہے معتصم باللہ، کہاں ہے طارق بن زیاد، کہاں ہے محمد بن قاسم، کہاں ہے صلاح الدین ایوبی، کہاں ہے فاروق اعظم، اور کہاں ہے خالد بن ولید۔ اب مسلمانوں کے بچے یہ کہتے ہیں، لیکن یہ ڈرپوک اور یہ بزدل مسلمانوں کے حکمران، یہ تھوڑے سے اپنے اس اقتدار کو طول دینے کی خاطر اور اس دنیا کی لذات کو حاصل کرنے کی خاطر ان کی کاسہ لیسی کر رہے ہیں، ان کی آگے انہوں نے سر چکائے ہوئے ہیں۔ یہ چاہے عرب کے حکمران ہوں، چاہے یہ ایشیا کے حکمران ہوں، یہ جتنے بھی اسلامی ممالک کے حکمران ہیں، یہ ہجڑے بن چکے ہیں، یہ خسرے بن چکے ہیں، جن کے اندر دلیری ہے ہی نہیں۔ اللہ پاک ان کے اندر غیرت ایمانی پیدا فرما دے۔ گل یاد سمجھتے اس نو لگے جس سے گھر واقعہ ہوئے، سمجھتے اس نو لگے نا، سمجھ ہی نہیں لگ سکتی۔ اگر انہوں نے بچے ہوندے نا اس طرح، اگر انہوں دی اولاد اس طرح ذبح ہو رہی ہوندی، خدا دی قسم انہوں سمجھ لگ جاندی، لیکن انہوں کوئی ٹینشن نہیں۔ جس کا بچہ آکسفورڈ میں پڑھ رہا ہو، امریکہ میں پڑھ رہا ہو، لندن میں پڑھ رہا ہو، جن کی نسلیں، جن کے سارے محلات وہاں ہو، انہیں مسلمانوں کی کون سی ٹینشن ہے؟ یہ برائے نام مسلمان ہے۔ اللہ ان کے اندر غیرت ایمانی پیدا فرما دے۔ اللہ کا ان کے اندر بھی معتصم باللہ آ جائے، ان کے اندر بھی معتصم باللہ کی روح آ جائے۔ اللہ پاک آل غزہ کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما دے اور مسلمانوں کے اندر غیرت ایمانی پیدا فرما دے۔ یقین جانیے، میں آپ کو کہتا ہوں، اگر آپ مسلمانوں کی جو روشن تاریخ ہے وہ پڑھیں، خدا کی قسم ہے بندہ حیران و پریشان ہو جاتا ہے۔ وہ نہتے لڑنے والے، ایمان کی دولت ان کے اندر تھی۔ وہ 70 سال کا بوڑھا ہے اگر، لیکن ایمان کی دولت سے وہ لڑتا تھا۔ اس کے ہاتھ میں تلوار ہوتی تھی، اس کے ہاتھ میں نیزہ ہوتا تھا، اس کے مقابلے میں اگر کوئی جوان آ جاتا وہ بھی مقابلہ نہیں کر سکتا، پھر اللہ کی مدد آتی تھی، پھر اللہ کی مدد آتی تھی۔ انشاءاللہ آل حق نکلیں گے انشاءاللہ۔ ہاں، اے حضور فرمایا سی نا کہ میں نے اس ہندوستان وچوں خوشبو آندی ہے۔ ہاں، اے انشاءاللہ اے جڑے جھنڈے والے اتھوں ہی نکلن گے انشاءاللہ۔ اے وقت دور نہیں، تسی تیاری کر لو۔ ہاں، اسی اس واسطے جین واسطے نہیں آئے کہ کھاویے تے اپنی خواہش پوری کریے تے مر جائیے، اسی اس واسطے نہیں آئے، اسی دین دی سر بلندی واسطے آئے ہاں، اسی دین دا جھنڈا بلند کرن واسطے آئے ہاں۔ اسی دنیا وچ اس واسطے نہیں آئے بس نماز پڑھیے، روزہ رکھیے، بس عید کر لئی، بس خاموش ہو جائیے، اس واسطے میں تسانوں دسدا پیا، اسی اس واسطے نہیں آئے۔ اسی امریکہ دی غلامی کرن واسطے نہیں آئے، اسی اس واسطے آئے اسی جہاد کریے۔ اسی دنیا اس واسطے آئے اسی اسلام دا جھنڈا بلند کریے۔ اسی دنیا وچ اس واسطے آئے اسی حضور دی غلامی دا تو گلے وچ پاویے۔ ہاں، اسی انشاءاللہ اے وقت آوے گا، یہ گھبرانا کسی گل تو گھبرانا نہیں، کسی گل تو پریشان نہیں ہونا۔ اے طاقتاں ایک طرف جا جاسن، اے سارا کچھ یہ بم ایک طرف رہ جاسن، خدا دی قسم ساڈے اندر ایمان دی دولت ہے۔ اسی گلے بھی پڑھے ہیں انشاءاللہ، لیکن ایمان دی دولت ہونی چاہیے۔